اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ عزیزان من، یہ سورہ انفال کی ہم آیت نمبر 24 تک پہنچ گئے ہیں، جس کی تلاوت کا آپ کی خدمت میں شرف حاصل ہوا، اور انہی دعاؤں کے ساتھ اور انہی تمناؤں کے ساتھ اور انہی آرزوؤں کے ساتھ جو ہر وقت ہم آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتے ہیں، اور رب ذوالجلال کے حضور بھی دست دعا ہیں کہ رب ذوالجلال اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے ہمارے گناہوں کو ختم کرے، اور پروردگار عالم اس سے یعنی مغفرت و رحمت و برکت کے سمندر کے ساحل پر جو ہمیں لا کھڑا کیا ہے کہ تاکہ ہم اپنے سفینہ فکر کو اس سمندر کے اندر غواصی کرائیں اور لولو و مرجان کی معرفت کی موتیاں ہم سمیٹ سکیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دسترخوان قرآن پر ہیں۔ بعض آیتوں میں عجیب یعنی تقابلی صورتحال قرآن مجید کے اندر پیش کی گئی۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ۔ کتنے ظالم لوگ ہیں وہ لوگ جو مسجدوں میں جانے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ مسجدوں میں جانے سے یعنی ذکر الہی سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، یعنی ان سے بڑھ کر بھی کوئی اچھا ہو سکتا ہے گفتگو کے لحاظ سے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، یعنی اللہ کی طرف دعوت دینے والے سے بڑھ کر کوئی اچھا نہیں ہوتا ہے۔ دو تقابل دیکھیے، یعنی کن سے یعنی بڑھ کر برا اور کن سے بڑھ کر اچھا، یہ دونوں یعنی تصویریں قرآن مجید کی پیش کی گئی ہیں، اور ہم آپ خوش نصیب ہیں کہ ہم اسی وَمِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ میں سے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ میں سے ہیں کہ جو اللہ کی طرف پکارتے ہیں۔ یہی یعنی درس ہے، یہ ہم سمجھیں گے تو اللہ کی طرف پکاریں گے۔ ہم لوگوں کو قرآن اللہ کی بات خود پہلے سمجھیں اور عمل کریں تاکہ لوگوں کو راستہ دکھائیں قرآن کی تفسیر، قرآن کی تعویل، قرآن کی تنزیل اور ترتیل کے بارے میں۔ آج جو آیت آپ کی خدمت میں لے کے ہم حاضر ہوئے ہیں، ایک مارکہ آرا آیت ہے، ایک منشور انقلاب ہے، ایک نظام حیات ہے، اور ایک روح حیات ہے، ایک زندہ معاشرے کی تشکیل کے لیے ایک انرجی ہے۔ اس کے اندر قوت فکر بھی ہے، قوت ایمان بھی ہے، قوت اسلام بھی ہے، اور تمام اللہ اور رسول کی اطاعت کی جتنی آیتیں ہیں وہ ساری اس آیت کے اندر یعنی اکٹھی ہیں، اور خطاب اس کے آیت کا شروع ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، ایمان والو لبیک کہو اللہ اور رسول کی اس دعوت پر کہ جب تمہیں پکاریں، اس دعوت پر کہ لما یحییکم، کہ تمہیں نئی زندگی عطا کرے، وَاعْلَمُوا، اور یہ جان لو کہ اللہ یحول بین المرء وقلبہ، انسان اور اس کے دل کے درمیان ہے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تمہیں پلٹ کے جانا ہے اللہ کی طرف، اور اللہ کے حضور تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا۔ آیت مختصر سی ہے، لیکن اس کے اندر ایک سمندر اس کے اندر سمویا ہوا ہے۔ ایک تو خطاب مومنین سے ہے، اور گزشتہ نشست میں ہم نے عرض کیا کہ اس طرح کی خطابات بہت ہیں، یا ایھا الذین آمنوا سے، ایمان والوں سے، لیکن ذمہ داریاں آگے بہت ہی ہیوی ہیں۔ ان مضبوط ترین ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ اور رسول کی دعوت پر لبیک کہا کرو۔ یہاں پر یعنی مقام محمد مصطفیٰ کی بلندی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اطاعت کی منزل پر، جہاں ولایت کی منزل پر، جہاں محبت کی منزل پر اپنے حبیب کو اپنے ساتھ کیا ہے، اسی طرح یہاں آواز پر لبیک کہنے کو بھی اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول۔ اب آئیے لفظ بے لفظ اس آیت کی تشریح کے اوپر آتے ہیں کہ ایمان والوں استجیبوا، لبیک کہا کرو۔ اب وہ دعوت جہاد ہو، لبیک کہنا واجب ہو گیا، دعوت عبادت ہو، لبیک کہنا واجب ہو گیا، دعوت
عبادت ہو لبیک کہنا واجب ہو گیا۔ انفرادی ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے جو ذمہ داریاں آتی ہیں وہاں لبیک کہنا ضروری ہو گیا۔ اسی طرح جو اجتماعی ذمہ داریاں آتی ہیں اس پر بھی لبیک کہنا واجب ہو گیا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ لما یحییکم، تمہیں حیات عطا کرے۔ سوال یہ ہے کہ اگر حیات نہ ہوتی تو خطاب کیسے آیا ہے؟ یہ خطاب یا ایھا الذین آمنوا مردون سے نہیں آیا ہے، یہ خطاب قبرستان والوں سے نہیں آیا، مرے ہوئے لوگوں سے یہ خطاب نہیں ہے۔ جو زندہ ہیں، جو سن رہے ہیں، انہیں یہ خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ لیکن وہ کون سی حیات ہے جس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے کہ خدا تمہیں زندگی عطا کرے گا؟ وہ کون سی زندگی ہے؟ ہاں، یہ وہ زندگی ہے کہ وہ زندگی مرنے کے بعد بھی انسان نہیں مرتا ہے۔ یہ وہ زندگی ہے جو عزت کی زندگی ہے۔ عزت کی زندگی کا نمونہ حسین ہے، عرش اولا و خلد کا زینہ حسین ہے۔ یہ وہ زندگی ہے کہ انسان ہمیشہ یعنی خوشحالی، اطمینان اور تمام مشکلات اور مصیبتوں سے دور زندگی۔ لما یحییکم، یعنی مرنے کے بعد بھی انسان نہیں مرتا ہے، لما یحییکم۔ اور عرض کروں کہ یہاں ایک تقابلی جائزہ لیں کہ موت اور حیات، لما یحییکم، لبے کہو گے تو زندہ رہو گے۔ اس سے لگتا ہے کہ وہ لوگ جو معاشرے میں ہیں لیکن اطاعت رسول اور اطاعت الہی میں یعنی کوئی ان کا حصہ نہیں ہے اور اللہ اور رسول کے دعوت کو لبیک نہیں کہتے ہیں، گویا وہ حیات سے دور ہیں، وہ یعنی چلتے پھرتے حیوان ہیں، لیکن حقیقی زندگی جسے کہا جاتا ہے وہ حیات انہیں میسر نہیں ہے۔ یعنی عرض کروں کہ یہاں سے گفتگو ذرا یعنی علمی اور ایک اور رخ کی طرف یعنی جا رہی ہے۔ عرض کروں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک آن میں یہ پوری دنیا مردہ حساب ہو سکتا ہے ایک آن میں یہ پوری دنیا زندہ ہو، جہاں اللہ کا نظام ہو، جہاں یعنی کلمت اللہ ہو، جہاں نصرت الہی ہو، جہاں حکومت آل محمد علیہ السلام ہو، جہاں قرآن کی حکمرانی ہو، وہ شہر بھی زندہ ہے، وہ شہر والے بھی زندہ ہے، وہ زندگیاں زندہ ہیں اور وہ آبادی بھی زندہ ہے۔ جیسا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، سورہ حدید کی آیت ہے۔ جان لیجئے کہ اللہ زمین کو مردگی کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ تو زمین کو سردیوں میں زمین مردہ ہو جاتی ہے اور گرمیوں میں ابھی جیسے کہ بہار کا موسم ہے کہ یعنی سرسبز اور ہریالی اور شادابی ہے، زندہ ہو گئی۔ لیکن یہاں یہ خاکی زمین، گل کی زمین مراد نہیں ہے بلکہ دل کی زمین مراد ہے۔ دل کی زمین زندہ ہو تو انسان زندہ ہوتا ہے۔ اسی طرح دعائے عہد کے اندر دیکھیے گا کہ اللہم ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیہ، جو موت اپنے بندوں کے لیے فرض کیا ہے، پروردگار اس موت پہ جانے کے بعد میرے مولا آ جائے تو مجھے قبر میں نہ رکھنا، مجھے واپس میرے مولا کے حضور پلٹا دینا۔ یہ موت نہیں ہے، یہ حقیقی زندگی یہ ہے کہ شہید کی صورت میں وہاں جانے کے بعد بھی ہمیشہ تڑپتا ہوا نظر آتا ہے کہ یعنی ایک حقیقی زندگی میسر آ جائے۔ مثلا فرض کروں ایک شعر کے اندر عرض کروں کہ قبر کے اندر اتار کے اگر کوئی آپ قبرستان میں سے یعنی کہیں فاتحے کے لے جائیں تو یہ ضمیر کی گنگناہٹ اور آواز آتی ہے، ایک دن آخر سپرد خاک ہو جائیں گے ہم، جسم کی آلودگی سے پاک ہو جائیں گے ہم۔ یہ کیا ہے؟ ایک دن آخر سپرد خاک ہو جائیں گے ہم، یعنی سپرد خاک ہونا یعنی دفن ہونا، جسم کی آلودگی سے پاک ہو جائیں گے ہم۔ یہاں ختم ہونے کی بات نہیں ہے، پاک ہونے کی بات ہے کہ جسم کی آلودگی یعنی طبیعت خاکی سے جدا ہونے کے بعد ابھی حیات حقیقی انسان کو میسر آتی ہے۔ لہذا ہلاکت اور موت اور حیات دونوں ایک ساتھ ساتھ ہیں۔ ہلاکت اسے نہیں کہتے ہیں کہ انسان کی روح نکل گئی ہو، اس دنیا سے گیا ہو اور قبر میں دفن ہوا ہو، یعنی انسان زندہ ہوتے ہوئے بھی بینات الہی آنے کے باوجود، آیات الہی آنے کے باوجود، نشانیاں آنے کے باوجود، ہدایت کا راستہ دکھانے کے باوجود بھی اگر اپنی ہٹ درمی پر رہے اور منمانی کرے اور اسلام کی طرف نہ آئے تو یہ ہلاک ہے۔ اور بہترین آیت لِیَہْلِکَ مَنْ ہَلَکَ عَنْ بَیِّنَةٍ وَیَحْیَىٰ مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَةٍ، جو یعنی ہلاک ہوا ہے وہ بھی بینہ آنے کے بعد، اور جو تباہ ہوا ہے وہ بھی، جو نجات پایا ہے وہ بھی بینہ آنے کے بعد۔ یہاں ایک نقطہ عرض کروں کہ
یہ جو قصے ہیں انبیاء کے 4000 سال پہلے، حضرت ابراہیم کا قصہ 4500 سال پہلے، اسحاق و اسماعیل کا قصہ اسی طرح، حضرت یعقوب اور یوسف کا قصہ اسی طرح 4000 سال پہلے، موسیٰ کا قصہ 3500 پرانا، اسی طرح حضرت سلیمان و داؤد کا قصہ اور کم از کم 3000 سال پرانا، حضرت عیسیٰ کا 2500، پیغمبر اسلام کا۔ یہ قصوں کی کتاب نہیں ہے، یہ عرض کروں، پیغام یہ ہے کہ یہ نو انسانی کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گزشتہ انسانوں میں جو ہلاک ہوا ہے، جو مر گیا ہے، وہ بھی اللہ کی نشانیاں آنے کے بعد، اور جو نجات پایا ہے وہ بھی اللہ کی نشانیوں کے آنے کے بعد اور اس پر عمل کرنے کے بعد۔ تو اب کچھ نکات اہم میں آپ کی خدمت میں موت اور حیات کے بارے میں اس آیت کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ توجہ فرمائیے گا۔ موت جمود ہے اور حیات حرکت کا نام ہے، یعنی موت کی صورت میں انسان منجمد ہو جاتا ہے، وہ چاہے قبر کے اندر ہو یا شہر کے اندر ہو، فرق نہیں پڑتا ہے، یعنی جسم کا مردہ ہو یا دل کا مردہ ہو، ایک جمود کا نام ہے موت۔ اور حیات یعنی حرکت، یعنی نشاط، یعنی توجہ۔ موت ظلمت ہے اور حیات نور ہے، موت بے استقلالی ہے اور حیات استقلال ہے، موت بے ارادہ ہے، حیات ارادہ ہے۔ ان نکات کو مفسر کبیر جناب علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب نے اس آیت کے ضمن میں ان نکات کو ذکر کیا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ موت بے اختیاری ہے اور حیات خود مختاری ہے۔ کیا یعنی خوبصورت تعبیر ہے۔ موت میں انسان کسی کام کا نہیں رہتا ہے، کوئی اختیار اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور حیات خود مختاری کا نام ہے۔ موت بے فیض ہے، فیض سے نکل جاتا ہے انسان، اور حیات بینائی ہے۔ مردگی سے تعفن اور بدبو آ جاتی ہے، اور حیات میں برکتیں پھیل جاتی ہیں۔ موت وحشت ہے، حیات انس و محبت ہے۔ موت افسردگی ہے اور حیات فرحت و شادمانی ہے، اور موت ہادم اللذات، تمام لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت ہے۔ انسان کے سامنے سونے کے ڈھیر لگا دیں، جنت جیسی ایک باغ کے اندر رکھیں، ہزاروں نعمتیں اس کے ارد گرد حوران جنت جیسی مثلا ان کے حلقہ زندگی میں شامل ہوں، لیکن اس سے معلوم ہے کہ چند لمحے کے بعد موت کے آغوش میں جانا ہے، ساری لذتیں اس کی ختم ہو جائیں گی، اور وہی انسان یعنی زندگی سے لطف اندوز ہوتا ہے اور جو موت کو بھول بیٹھتا ہے۔ اور موت انہدام زندگی ہے اور حیات تعمیر زندگی ہے۔ موت شر کہا جاتا ہے اور حیات کو خیر۔ بعض صورتوں میں موت عدم ہے اور حیات سرچشمہ وجود ہے۔ موت فنا ہے اور حیات بقا ہے۔ قبلہ علامہ صاحب نے یہ نکات عرض کیا ہے، لیکن اس کے اوپر عرض کروں کہ یہ جو آخر میں فرمایا ہے موت فنا ہے، حیات بقا ہے، ٹھیک ہے، دنیاوی لحاظ سے اس محدود مادی دنیا کے لحاظ سے یہاں سے تو فنا ہے، لیکن مرنے کے بعد انسان کبھی فنا نہیں ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ بقا کے آغوش میں ہی ہے اس دنیا میں۔ چاہے جہنم جو گیا ہے یعنی وہ بھی باقی ہے لیکن ذلت کے ساتھ، اور جو اہل جنت ہیں وہ بھی زندہ ہیں، باقی ہیں لیکن عزت کے ساتھ۔ فرق یہ ہے کہ جو ذلت کے ساتھ آغوش خاک میں گئے ہیں وہ ان کے لیے قرآن نے فرمایا وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ، اور دوسرے گروہ کے بارے میں فرمایا ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقھا قطرہ، کہ ایک گروہ جو ہے جن کے چہرے پر خوشحالی و مسکراہٹ و تبسم ہو، نعمتوں سے مالا مال چہرہ، اور دوسرا گروہ ایسا ہوگا جن کے چہرے پر ذلت و خاری و پشیمانی کی خاک اٹی ہوئی ہوگی۔ تو یہاں ایک نقطے کی طرف آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم یعنی الحمدللہ آج کل جہان تشیع میں یہ بات عام ہو گئی ہے، لبیک یا حسین کہتے ہیں ہم لوگ۔ اگر کہیں کسی مظلوم کی آواز بلند کرنی ہو لبیک یا حسین، کسی کی مظلوم کی حمایت کرنی ہو لبیک یا حسین، ظالم کی مخالفت کرنی ہو لبیک یا حسین، اس قسم کی بہت ساری یعنی چیزیں ہم لبیک یا حسین کی۔ تو ناسمجھ دشمن اعتراض کرتا ہے یار قرآن میں تو لبیک اللہم لبیک ہے، حاجی مکہ میں جاتے ہیں تو لبیک اللہم لبیک، اللہ کو لبیک کہنا چاہیے، غیر اللہ کو لبیک کیوں کہتے ہو؟ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کاش پورا قرآن حفظ کر کے یعنی فہم ادراک قرآن سے دور رہنے سے ایک آیت کو سمجھ لیں تو بہتر ہوتا۔ اسی آیت کے اندر خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ رسول کو لبیک کہا کہو، جہاں اللہ کو لبیک کہو گے وہاں رسول کو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ کو اور رسول کو۔
اور یہ لبیک یا زہرا، لبیک یا مہدی، لبیک یا حسین، یہ الگ چیز، اور لبیک یا رسول اللہ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ لبیک یا حسین وہی لبیک یا رسول اللہ ہے، لبیک یا رسول اللہ لبیک یا حسین ہے، اور لبیک یا حسین لبیک یعنی اللہم لبیک ہے۔ اس لیے کہ ایک ہی ہدف ہے، ایک دین ہے، ایک ہی قربانی، ایک ہی فکر ہے، یعنی اللہ کا دین کوئی اور ان عظیم ہستیوں کا دین کوئی اور نہیں ہے۔ لہٰذا ہم جلوسوں میں، مجلسوں میں، جشن میں، اور خاص کر یعنی کربلا کے مشی میں جب ہم جاتے ہیں تو لبیک یا حسین سے پوری دنیا کی یعنی مثلا دنیا کے کونے کونے سے مومنین آتے ہیں لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین کا مطلب ہے زندہ دلی، لبیک یا حسین سر کٹ کے بھی زندہ رہنا، لبیک یا حسین یعنی فرات کے پانی سے پیاسا ہو کے بھی ساقی کوثر بننا، لبیک یا حسین سر کٹ کے بھی قرآن سے رشتہ نہ توڑنا۔ یہی دین الہی ہے، یہی استجیبوا للہ وللرسول ہے، یہی حیات النو ہے، یہی حیات ابدی ہے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نو انسانی کو آواز دیتا ہے، اور ساتھ میں فرمایا کہ ایک اور آیت کا یعنی اضافہ کروں کہ آیت کا دوسرا حصہ تھا وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان ہے، اور اللہ کی طرف تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ یہ مشکل پیرائیوں میں سے ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہری معنی لوگے تو انسان دین سے نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ یعنی قرآن بطناً بعد باطنین اس کے معنی ہے، اور بہت سارے معنی مجازات پر حمل کرنا ہوتا ہے، بہت سارے معنی جو ہیں تاویلی الفاظ میں تاویل کی صورت میں انہیں سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پر مفسرین نے جو لکھا ہے کہ یحول بین المرء والقلب سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کو وہ طاقت عطا کرتا ہے کہ اس کے دل میں حق اور باطل مکس نہ ہو، یعنی وہ توفیق اور وہ بینش اور فکر ادا کر دیتا ہے اللہ انسان کو کہ حق کو حق سمجھتا ہے اور باطل کو باطل سمجھ لیتا ہے۔ جن کو یہ اللہ نے توفیق دی ہے، جن کو اللہ یعنی نصیحت اور ہدایت کرنا چاہتا ہے، یہ بھی توفیق الہی ہے۔ یہ ہر کسی کو میسر نہیں آتا ہے کہ اللہ کی نگرانی ہو، نگہبانی ہو انسان کے اوپر، اور اس عظیم توفیق سے اس کے لیے شامل حال ہو۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہمیشہ یعنی خاتمہ بخیر ہو، اور جس کے لیے ہم زندگی بھر یہ دعا مانگتے ہیں کہ خدایا یعنی ہمارا خاتمہ خیر کے اوپر۔ اس کے بعد آیت نمبر 25 میں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور ڈرو اس فتنے سے کہ بچو اس فتنے سے کہ جس کے لپیٹ میں یعنی تم آؤ گے، اور صرف ظلم کرنے والے ہی نہیں، ہر کوئی اس فتنے کے لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ جان لو کہ عذاب بہت شدید اللہ عذاب دینے والا ہے۔ اور یہ آیت بہت ہی اہم پیغام انسانوں کو دے رہی ہے کہ فتنہ اور آزمائش جو ہے انسان کی پوری زندگی میں آتی ہے۔ فتنہ سیاسی، فتنہ اقتصادی، فتنہ عقیدتی، فتنہ تاریخی، اور یعنی مثلا حکمرانوں کی طرف سے ایجاد کردہ فتنہ، اور فتنے کی آگ انسان کو جب اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے تو اس سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور مولا امیر المومنین علیہ السلام بہت ساری مقامات پر نہج البلاغہ میں بھی ہے کہ کن فی الفتنتی کابن اللبون، فتنے میں ابن لبون کی طرح بن جا، یعنی اونٹنی کے اس بچے کی طرح، لا زرع فیحلب ولا زہر فیرکب، نہ یعنی اس کا تھن ہے کہ دودھ دھونے کے قابل ہو جائے، اور نہ ہی پوچھت ایسا ہے کہ اس پر سوار ہوا جائے۔ یہ بہت ہی یعنی باریک تعبیر ہے مولا کی طرف سے، اور لہٰذا شروع ہی سے فتنے میں پڑھنے کے بعد نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں چلو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، یعنی اس پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں، چلو دیکھیں گے اس آدمی کی بات مان لیتے ہیں، چلے دیکھیں گے کہ مثلا یعنی اس لیڈر کو مان لیتے ہیں، چلے دیکھیں گے یہ کام کر کے دیکھ لیتے ہیں، چلے دیکھتے ہیں یہ بات کر کے دیکھ لیتے ہیں، لیکن فتنے کی آگ میں آنے کے بعد پھر نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا یعنی وہ تعبیر جو یعنی اس جدید اصطلاحات ہیں ان میں ڈیفنس بہت ضروری ہے۔ ڈیفنس کرنا، اٹیک کر کے کسی کو مارنے سے، اٹیک اس وقت کیا جاتا ہے کہ دشمن اندر آ چکا ہوتا ہے، لیکن آنے سے پہلے ہی سرحدی حدود کی حفاظت کر کے ڈیفنس کرنا یہ آسان ہوتا ہے۔ فتنے کی آگ میں
اب فتنہ یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ یعنی پارلیمنٹ ہاؤس میں ہو، یا فتنہ فرض کریں کہ سنیما ہال میں ہو، یا مارکیٹ میں ہو، اور یا میدان مقابلے میں نہیں. فتنے کا مثلا مرکز مسجد بھی ہو سکتا ہے، ممبر بھی ہو سکتا ہے. یعنی انسان کی زبان جہاں استعمال ہوتی ہے، اسی بات کریں کہ یعنی آدمی سارے اس کے اندر کود پڑتے ہیں. ایک آدمی غلط بات کر لیتا ہے، فرض کریں ممبر ہی سے، اب فتنہ اس میں کیسے آتا ہے؟ ایک کہتا ہے اس نے بات صحیح کہی ہے، دوسرا کہتا ہے یار یہ بات غلط ہے، ایک کہتا ہے یار اس کو رہنے دو، دوسرا کیا. یعنی اس قسم کی تقریباً یعنی ضد و نقیص باتیں جب ہو جاتی ہیں تو پھر یہ تو میں والی بات ہو جاتی ہے. مباحثہ گرم ہوتے ہوتے آگ بڑھ جاتی ہے. یہ جو اجتماعی باتیں ہیں وہ انفرادیت میں آ جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں. اور اسی لیے فرمایا کہ ان چیزوں سے پہلے سے ہی بچنا چاہیے. اگر بچنا ممکن نہ ہو انسان کے لیے تو جو سب سے بڑا نقصان انسان کو اٹھانا پڑے گا وہ یعنی تفرقہ بازی ہے. تفرقہ بازی کہی ہے یا فرقہ بندی کہی ہے، ان سے انسان کو بچنا بہت ہی مشکل ہے. لہٰذا یعنی قرآن نے جو پیغام دیا ہے اس کی تائید حدیث کے اندر بھی ہے. کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ مشہور حدیث ہے، تقریباً عرض کروں آپ کی خدمت میں بہار الانوار میں بھی ہے. تو کلکم راعن، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. وہ مسئول عن رعیتہ، اپنے رعیت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ ان کو فتنے سے بچائیں. سب سے مشکل ترین چیز فتنہ جہالت ہے، اور اس سے بچنا مشکل ہے، چاہے جاہل قاصر ہو چاہے جاہل مقصر ہو. فتنہ جہالت میں انسان آنے کے بعد خود اسے پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ میں کس فتنے کی وجہ سے گرفتار اور پریشان ہوا ہوں. لہذا جہاں پر آگاہی ہو، جہاں پر بصیرت ہو، جہاں پر ایمان ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ایسا نور عطا کرتے ہیں سورہ حدید میں کہ یمشی بھی فی الناس، لوگوں میں اس نور کے ساتھ چلتا ہے. جو نور یعنی اس کی گفتگو نور، اس کی سوچ نور، اس کا ایمان نور، اس کا فیصلہ نور، اس کا چپ رہنا نور، اس کا بولنا نور. پھر وہ فتنے میں نہیں پڑتا ہے، دوسروں کو بھی فتنے سے نکال دیتا ہے. اس لیے کہ جن کے ساتھ اللہ نے توفیق کا نور عطا کیا ہو وہ صرف صالح نہیں ہیں اپنی ذات کے لیے بلکہ مصلح ہے دوسروں کے لیے. جو فتنہ گر افراد ہیں، فتنہ گر فاسد نہیں ہے، مفسد ہوتا ہے. فاسد اپنے ذات کو خراب کرتا ہے، مفسد معاشرے کو خراب کر دیتا ہے. تو جتنی مفسدین کی تعداد زیادہ ہو یعنی فتنہ گروں کی، اتنی ہی مصلحین کی تعداد بھی زیادہ ہونا ضروری ہے. لہٰذا شیعہ امیر المومنین ہونے کے لحاظ سے، مکتب عاشورہ کے پروردہ ہونے کے لحاظ سے، اور اس سے یعنی لیالی قدر سے ماہ رمضان کی برکتیں حاصل کرنے والا، دامن اہل بیت سے متمسک ہونے والا، اور ساتھ میں عرض کروں دسترخوان قرآن سے فائدہ اٹھانے والا، صرف صالح ہونا کافی نہیں ہے بلکہ مصلح ہونا ضروری ہے. امام خمینی جیسی ہستی، آغا خامنئی، آغا سستانی، آغا حسن نصر اللہ، علماء کرام، مجتہدین اعظام، یہ صرف صالح نہیں ہیں، مصلح بھی ہیں. اس لیے کہ خود بھی فتنے سے بچے ہوئے ہوتے ہیں اور نوع انسانی کو اور اپنے پیروکاروں کو فتنے کے آگ سے بچانے کے شب و روز محنت کر لیتے ہیں، اور اللہ کی تائید بھی ان کے اوپر شامل حال ہوتی ہے. تو یقیناً یعنی دعاؤں کی قبولیت کی راتیں ہیں، اور خاص کر اس فتنہ لسانی ہو، سوچ میں فتنہ ہو، زبان پر فتنہ ہو، اجتماع ہو، اس سے بچنا چاہیے. اور بچنے کے لیے اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے، اور اپنے اولاد کے لیے بھی دعا کرنا. خداوند میرے بچوں کو فتنے سے بچا دے، اہل مسجد کو فتنے سے بچا دے، اہل محلے کو، اہل عقیدے کو فتنے کی آگ سے بچا دے. تو یقیناً رب ذوالجلال ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. اور ان دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت لوں گا کہ خداوندہ نور اہل بیت، نور قرآن، وہ نور جو کبھی خاموش نہیں ہوتا ہے، ہمارے دلوں میں منور فرما. سمندر علوم آل محمد کا سمندر، علوم قرآن کا سمندر، جس کو پانی اٹھانے والے کبھی کم نہیں کر سکتے ہیں، جو سرچشمہ حیات ہے، اس سے معنوی طور پر سیراب ہونے کی توفیق عنایت فرما. الہی آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.